أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم و احسان ہے، رمضان شریف کا مبارک مہینہ اللہ نے ہماری زندگیوں میں ایک اور عظیم موقع عنایت فرمایا، اور اللہ کے فضل سے بہت سے سعادت مند لوگوں نے اس مبارک مہینے کو قیمتی بنایا، روزے رکھے، تراویح میں قرآن کریم سنا، اپنے انفرادی بھی خوب تلاوت کرتے رہے، معتکفین اعتکاف میں اللہ پاک کے ذات عالی کا قرب حاصل کرتے رہے۔ اس کے علاوہ بھی اس کی سحری افطاری، اس میں تیاریاں، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی نیکیاں، غریبوں کی خبرگیری، زکوٰۃ کی ادائیگی، عمرے کی ادائیگی، کئی طرح کی نیکیاں الحمدللہ اس مبارک مہینے میں ایک رحمت کا شامیانہ تنا ہوتا ہے، اور ایک پرسکون، عمدہ، اعلیٰ، ایک پیاری فضا ہوتی ہے، اور سر کے آنکھوں سے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اللہ کے بندے ہیں، اور وہ اللہ کی بندگی کو تسلیم بھی کر رہے ہیں، اللہ کے لیے کھانا پینا چھوڑ رہے ہیں، خود اپنی رغبت سے، کوئی ترمامیٹر نہیں، کوئی ان کو ناپنے کا ذریعہ نہیں کہ انہوں نے روزہ توڑا یا نہیں توڑا۔ کلی کرتے ہوئے اگر پانی نگل جائے، کون مخلوق میں اس کا جائزہ لے سکتا ہے؟ تنہائی میں پانی پی لے، کچھ کھائے پیے، جیسے بہت سے بدبخت لوگ کرتے رہتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ مومنین، ایمان والے، آخرت کا یقین رکھنے والے، جنت دوزخ کا یقین رکھنے والے، اللہ پاک نے کوئی عجیب یہ شکل بنائی ہے، اپنی رغبت سے مساجد میں آنا، اپنی رغبت سے اعتکاف میں تیار ہو جانا، اپنی رغبت سے قرآن پڑھنا، سننا، سنانا، اور اس میں تھکنا، راتوں کو بیدار رہنا، دعائیں لگانے کا جذبہ ایک عجیب نعمت ہوتی ہے، اور واقعی بالکل آسانیاں ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سارے نقشے کو فرمایا، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ کا ارادہ ہے کہ تمہارے لیے آسانیاں ہو جائیں۔ جو بھی اس نے احکامات دیے ہیں، مریض کے، مسافر کے، روزوں کے، اس میں ایک خاص تعداد مقرر فرمائی، ایک خاص مہینے کی تعیین فرمائی، اور اس میں قرآن کریم کا نزول
اور قرآن کریم کا شغف اور یہ سارا کچھ تمہارے آسانیوں کے لیے ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ جو لوگ اس کا مزہ لیتے ہیں وہ آسانیاں ہی محسوس کرتے ہیں کہ کیا زبردست آسانیاں ہیں۔ ویسے پورا دن کھانا چھوڑنا، پانی چھوڑنا یا اور دنوں میں روزہ رکھنا ایک پہاڑ معلوم ہوتا ہے۔ بہت سے اللہ والوں کی تو عادت ہے ماشاءاللہ، ایام 20، 13، 14، 15 کو بھی روزے رکھتے ہیں، اور پیر جمعرات کا بھی روزوں کا اہتمام ہوتا ہے ایسا ایک طبقہ۔ لیکن عمومی طور پر یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ شوال کے یہ 6 روزے ہیں تو عمومی طور پر ایک مشکل سا ہوتا ہے، لیکن رمضان شریف کا روزہ انتہائی آسان، اس کا اپنا مزہ، مشکلات میں اللہ ڈالنا نہیں چاہتے۔ اور آگے ایک اور بڑی عجیب تسلی ہے کہ جی پتہ نہیں ہم روزے کا حق ادا کر سکے یا نہ کر سکے، کیسے رہے ہمارے روزے، کس طرح رہا ہمارا یہ مہینہ۔ تو ہمارے کریم رب ہمیں تسلی دے رہے۔ اللہ اکبر، بڑا عجیب انداز ہے کہ ٹھیک ہے اے بندو، تمہاری کمزوری اور تم پورا حق ادا نہیں کر سکتے ہو، لیکن یہ تمہاری سوچ ہے، میں کریم رب ہوں اور میں سخی داتا ہوں، چشم پوشی کرنے والا ہوں۔ لِتُکْمِلُوا الْعِدَّةَ، بس صرف یہ تعداد ہی پوری کر لو، یہ گنتی کے جو دن ہیں 29، 30، یہ تعداد پوری کر لو اور ظاہری شکل یہ اختیار کر لو، انشاءاللہ میں قبول کروں گا۔ بس جو طریقہ تمہیں بتایا گیا ہے اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا اور اللہ پاک کے ذات علی کے بڑائی کو عام کرنے کا، اور اللہ کی عظمت اور کبریائی کی ایک زبردست فضا تم میں بنی ہوئی ہو، اور تمہاری زندگیوں سے یہ نظر آ رہا ہو کہ یہ اللہ کی کبریائی کو تسلیم کرنے والے اور اس کی عظمت کے قائل و مائل، تو اللہ کی بڑائی کا جو طریقہ بیان کرنے کا اور اللہ اکبر کے کہنے کا اور تکبیرات کا تمہیں سمجھایا گیا ہے، اس کے مطابق اللہ کی بڑائی بیان کرو اور اللہ اکبر کہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ مبارک کلمات عید الاضحیٰ کے موقع پر تو جہر سے اور زور سے کہنے کے، اور ان ایام میں یہ مبارک کلمات سرن آہستہ کہنے کے، لیکن آتے جاتے مسجد میں، عیدگاہ میں اور عید کے نماز کے دوران زوائد تکبیرات، تو یہ جو طریقے تمہیں اللہ کے بڑائی کے بتائے گئے ہیں اس کے مطابق اللہ اکبر کہو، اللہ کی بڑائی کا اظہار کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے کرم فرمایا اور پھر ایک موقع دے دیا اور میں اس کے قریب ہو گیا ہوں اور وہ میرے قریب ہے۔ اور یہ یقین رکھو کہ اب جو آپ لوگ مانگو گے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ گے اور اپنی بندگی کا اظہار کرو گے، عید کی نماز کی ادائیگی کی شکل میں یا آج کی لیلۃ الجائزہ کی رات کی شکل میں، یا اب جو یہ گھڑیاں باقی ہیں افطاری تک، ان اوقات میں جو اللہ سے مانگو گے، دعاؤں میں لگو گے، دعا کی طاقت خوب بڑھنی چاہیے، گھنٹوں کی دعا ہو اور خوب اچھے انداز سے ہو، گڑ گڑا کر ہو، اور اس پورے یقین کے ساتھ ہو کہ وہ دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے، اس کے پاس میں نے جانا ہے، وہ انتہائی قریب ہے۔
تو یہ دعا کی قوت طاقت تمہیں حاصل ہو جائے، اور اس طرح حاصل ہو جائے کہ یہ صرف مسلمان وہ ایک موسمی مسلمان نہیں ہوتا، وہ ہمہ وقت ہر وقت وہ روزے میں رہتا ہے۔ ایک روزہ یہ ہے جو ہم صبح صادق سے غروب آفتاب تک رکھتے ہیں، اور اس میں ایک خاص قسم کی پابندی، یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ، یہ اس سے اب دور ہو جاؤ، اس وقت تک کھاؤ اس وقت تک نہ کھاؤ، اس پابندی کو اختیار کر کے اس کے صلے میں آج کی رات جائزہ کی رات، انعام کی رات، مغفرت کی رات، اور خوب اللہ پاک کے ذات علی کی طرف سے رحمتوں کی رات، اور پھر اس کریم رب نے انعام کے طور پر دوگانہ ادا کرنے کے لیے مسلمانوں پر ایک زائد نماز، عید کی نماز رکھی ہے، اور یہ اس شکریہ کے طور پر کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ توفیق عنایت فرمائی اور یہ مہینہ ملا، اور اس میں ان عبادتوں کی توفیق ہوئی، اور اتنا عمدہ انداز ہے کہ جی اپنی اس عید کو تقریب کی ضرورت ہوتی ہے انسان کو، لیکن کوئی تقریب کی بنیاد ہو، کوئی تقریب کی بنیاد ہو۔ میری عید تو اس کی دید ہے، میری عید تو اس کی دید ہے۔ عید تو تب عید ہے کہ واقعی اللہ کی زیارت ہو جائے، اللہ کی ملاقات ہو جائے، اللہ کا تعلق ہو جائے، اللہ کے قریب ہو جائے، اللہ اس کی عید ہے۔ میری عید تو اس کی دید ہے، جس سے مجھے لگاؤ ہے، جس کو دل دے دیا ہے تو اس کی زیارت کر لوں۔ یہ کب تک اس طرح میں اس کے زیارت کے بغیر رہوں؟ ہزاروں شکر ہے کہ اس عمر کو دوام نہیں، تیرے فراق میں جینا بشر کا کام نہیں۔ کب تک میں اے اللہ آپ کے دیدار کے بغیر رہوں؟ تو اگلی نعمتوں کا استحضار اور اس کی دیدار کا استحضار، اور اس موقع پر یہ خوشی منانا، اور یہ روزہ رکھ کر کے پوری زندگی کا ایک اور روزہ بھی رکھنا ہے کہ ہم نے حرام سے بچنا ہے اور حلال کا اہتمام کرنا ہے، اور ہر موقع کے جو احکامات ہیں اس کی پابندی کرنی ہے۔ یہ بالغ ہونے سے لے کے موت تک کا روزہ ہے، بالغ ہونے سے لے کے موت تک کا روزہ ہے۔ یہ بڑا روزہ ہے، یہ بڑا روزہ ہے۔ اس روزے کی افطاری وہ موت کے وقت ہوتی ہے، اللہ کے ملاقات کے وقت ہوتی ہے، جنت کے نعمتوں کو دیکھنے کے وقت ہوتی ہے، اور وہ صلحاء کے روح کو قبض کرنے والے وہ اچھے صورتوں کی شکل میں ہوتی ہے، قبر کی وسعت کی شکل میں ہوتی ہے، جنت کی کھڑکی کھل جائے اور قبر جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ بن جائے، واہ! عید تو اس کی ہو گئی، عید تو اس کی ہو گئی۔ اس نے روزہ بھی صحیح رکھا، بڑا روزہ رکھا، لمبا روزہ رکھا، اور اب جو اس کی عید ہے، اللہ اکبر! اللہ والے موت کو وصال کہتے ہیں کہ محبوب سے ملنے کا وقت ہے، وصال ہو گیا ہے، مل گیا ہے، حبیب کے پاس چلا گیا ہے، عاشق اپنے محبوب کے پاس چلا گیا ہے، بندہ اپنے مولا کے پاس چلا گیا ہے۔ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ، نیک لوگوں کے لیے جو اللہ نے آگے رکھا ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہے، وہ زیادہ بہتر ہے، وہ بہت عمدہ ہے، وہ بہت عالی ہے، اس میں بڑا مزہ ہے، اور وہ دائمی ہے، اور اس میں ختم ہونے کی بات نہیں ہے، ایک بڑی نعمتیں ہیں۔ تو مومن اس کی تیاری میں اس زندگی کو ایام معدودات ہی سمجھتا ہے۔ اتنی جلدی مہینہ گزر گیا، پتہ ہی نہیں چلا، آج آخری دن ہے۔ ایسے ہی
ہم اگر اپنے زندگی پر غور کریں، کوئی 60 سال کا، کوئی 65 سال کا، کوئی 25 سال کا، کوئی 30 سال کا، اپنے گزشتہ پہ نظر ڈالو، ایسا لگتا ہے کہ یار بس کل ہی آئے تھے، کل ہی آئے تھے۔ اور بے دین لوگ تو واقعی جب آگے کی سزاؤں کو اور آگے کی تکلیفوں کو دیکھیں گے، اور جب ان سے پوچھا جائے گا کم لبستم فی الارض عدد سنین، ذرا بتا دو کتنے سال رہ کے آئے ہو، وہ کہیں گے سال، ارے جی سالوں کا تو پتہ نہیں ہے، ہمیں تو لگ رہا ہے لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین، ہمیں تو شمار کا پتہ نہیں، جنہوں نے لکھا شمارہ کیا صحیح حقیقت تو وہ بتائیں گے، لیکن ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ میری وہ 60 سالہ زندگی، 80 سالہ زندگی، 30 سالہ زندگی وہ ایسی تھی کہ لبثنا یوما او بعض یوم، لبثنا یوما او بعض یوم، دن گزارا یا دن بھی پورا نہیں تھا، ابھی پورے 24 گھنٹے ہی نہیں ہوئے تھے، اور بس غروبی ہو گیا، اور صبح کو میں پیدا ہوا تھا اور ابھی غروب آفتاب سے پہلے میں چل بسا۔ لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین، فرشتے کہیں گے ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ دن اور کچھ دن تو نہیں، لیکن ہے تھوڑی مدت، کم مدت تھی آزمائش کی، امتحان کی، وہ گزار کے آئے ہو، لیکن تمہارا خیال یہ تھا کہ کھیل کود ہے، تماشے ہیں، اور یہ دنیا عبث ہے اور کوئی ہمارا مقصد نہیں ہے، تم یہ سمجھے کہ ہم بے مقصد پیدا ہوئے، ہم کمائی کے لیے اور لگانے کے لیے اور باغ دوڑ کے لیے اور کھیلوں کی ترتیب قائم کرنے کے لیے اور تعمیرات پر تعمیرات قائم کرنے کے لیے، اور بس ہے تو ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، یہی دنیا ہے، اس میں بس جتنا جینا ہے جی لو، آگے موت ہے، وما نحن بمبعوثین، ہمیں اٹھایا نہیں جائے گا، ہمیں اٹھایا نہیں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو قیامت کا استحضار نہیں تھا، موت کے بعد کی زندگی کا استحضار نہیں تھا، سوال جواب کا استحضار نہیں تھا، ایک بے مقصد جوانی، بے مقصد بڑھاپا، بے مقصد تعلیم، بے مقصد کمائی، بے مقصد بچے جننا، بے مقصد بچوں کو بڑا کرنا، بالکل ایک لہو لعب، کھیل تماشے، فضولیات پہ گھنٹوں، مہینوں پہ مہینے، سالوں پہ سال، وہ فضولیات پہ ضائع کرنا، کھیل تماشوں پہ ضائع کرنا، کہ بس یہ آؤ ٹائم پاس کرتے ہیں، آج یہ ٹائم پاس نہیں ہو رہا ہے، آؤ ذرا بیٹھتے ہیں، کچھ کھیلتے ہیں اور کچھ پیتے ہیں اور کوئی سیر سپاٹا کرتے ہیں کہ ٹائم پاس ہو جائے۔ اور روزہ دار بھی کہ جی ٹائم پاس ہو جائے تو اس کے لیے آؤ خبریں سنوں، کچھ اور کسی چیز میں لگوں، کتنا گھٹیا انداز۔ لیکن جن لوگوں کو استحضار ہوتا ہے وہ اپنے ٹائم کو پاس نہیں کرتے ہیں، اس کو قیمتی بناتے ہیں، اس میں نیکیاں، اور ایک وقت کی کئی نیکیاں، سبحان اللہ۔ ایک نفل نماز کے لیے آتے ہیں تو اس میں بھی متعدد نیتیں کر لیتے ہیں کہ یار صلاۃ حاجت بھی پڑھوں، صلاۃ شکر بھی پڑھوں، مسجد میں اللہ نے آنے کی توفیق دی ہے تو جی مسجد کا دوگانہ بھی ادا ہو جائے،
اور اللہ پاک نے ایمان دیا ہے اس پر بھی شکر، اور 10 نیتیں کر کے اور اپنے 2 رکعت کو اتنا ڈبل کر لیتے ہیں، اتنا ڈبل کر لیتے ہیں، اور ایسی ایک عجیب کیفیت بنا لیتے ہیں۔ ہر نیکی کے بارے میں اس کے لیے اونچی نیت، اس کو اچھے سے اچھا کرنا، اور اس کے جو ثواب ملنے والا ہے اس کا استحضار، اپنی خوشی، اپنی غمی، اپنی تنہائی، اس کو قیمتی بنانا، اور بس یہ کہ ابھی گیا، اب گیا، تب گیا، اب گیا، تب گیا، پتہ نہیں آج رمضان کا آخری دن ہے، کس کا آخری رمضان ہے ہم میں سے، کس کا آخری دن ہے اسی رمضان میں۔ اللہ اکبر، عجیب عجیب۔ پرسوں ایک معتکف کے بارے میں پتہ چلا کہ حالت اعتکاف میں ماشاءاللہ 12 قرآن شریف پڑھ لیے، اور ابھی اعتکاف کی تکمیل نہیں ہوئی تھی کہ لمبے اعتکاف کے لیے اللہ نے بلا لیا۔ وہیں ہمارے پڑوس میں قصبہ کالونی میں اللہ نے بلا لیا۔ کس کی آخری رمضان ہے، کس کا آخری دن ہے، کس کو عید ملنے کی ہے، کس کو نہیں، کوئی پتہ نہیں۔ تو ایک عجیب رخ ہے، اس وجہ سے اس کو دل دینا یہ کوئی سمجھداری نہیں۔ دل آگے لگا ہوا ہو، شوق وطن، اصلی وطن کا شوق، یار اس طرف جانا ہے، قبر یاد آ رہی ہو، قبر کی تیاری ہو، اس رخ پر نظر ہو، آج وہاں کے لیے کیا کمایا۔ عام طور سے جو ہمارے، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، اللہ کی ملاقات کا جو شوق نہیں، اس پر بھی اللہ بڑی دھمکیاں دیتے ہیں۔ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے یہ انداز۔ ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون۔ بڑی ڈراتے ہیں یہ آیت ہے، عجیب آیت ہے۔ ان الذين لا يرجون لقاءنا، وہ لوگ جو ہمارے ملاقات کی توقع بھی نہیں رکھتے، اس کا کوئی شوق ہی نہیں ہے، اس کا کوئی خیال بھی نہیں ہے کہ اس سے ملنا۔ ایسا بدبخت، ایسا محروم، نہ جوانی میں کوئی خیال، نہ بڑھاپے میں خیال، نہ مالداری میں خیال، نہ کمائی کے دوران خیال، نہ خوشی میں نہ غمی میں، جنازوں پہ جنازے اٹھا رہا ہے اور خیال ہی نہیں ہے کہ اس کی ملاقات کرنی ہے، اس کے متوقع ہی نہیں رکھتا۔ اور بیماری کیا ہے کہ رضو بالحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی، یہاں کے مکانات، یہاں کے اولاد، یہاں کی چیزیں، اس پر راضی ہو گیا ہے، بلکہ راضی ہونے سے آگے یہ کہ اسی پہ مطمئن ہو گیا ہے۔ اور وجہ یہ ہے کہ ہمارے آیتوں سے بے خبر ہے۔ وہ جو ہم آیتیں سناتے ہیں اور وہ جو ہمارا کلام ہے اس سے غفلت برت رہا ہے، اس کو سمجھتا نہیں ہے، اس سے غافل بنا ہوا ہے۔ تو یہ جو 4 کیفیتیں ہیں، اللہ بچائے، بڑی دھمکی ہے۔ اولئک مأواہم النار، ان کا ٹھکانہ آگ ہے، یہ بہت برا کام کرتے ہیں، یہ اس کا بدلہ ہے، اللہ بچائے۔ ہمارا کیوں دل نہیں لگتا؟ ایک اللہ والے نے اس کا تجزیہ پیش کیا ہے۔ عام طور سے 4 باتوں کی وجہ سے آدمی موت کو ناپسند کرتا ہے، موت سے گھبراتا ہے، موت سے دور بھاگتا ہے، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ یار بس یہ دن دیکھنا ہی نہ پڑے۔ ایک تو ہر انسان ایک دور ادا کرتا ہے، ہمارے اللہ اس کو بھی سمجھاتے ہیں۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ
کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین. بڑا پیارا انداز ہے سمجھانے کا. وَرَبُّكَ الْغَنِي، تیرا رب، اس کو کسی کی پرواہ نہیں، وہ اس نظام کے چلانے کے سلسلے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ غنی ہے، وہ غنی ہے. نظام وہ چلا رہا ہے، ہم نہیں تھے، نظام چل رہا تھا، ہم نہیں ہوں گے، نظام چلے گا، وہ غنی چلا رہا ہے. تو پھر جو موقع دیا اس نے، اِن یشاء یذھبکم، جب وہ چالے گا تو تمہیں لے جائے گا، اور وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ، جس کو چاہے گا تمہارا نائب بنا دے گا. کما اِن یشاء یذھبکم وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ، تمہارا نائب بنا دے جس کو چاہے. کیوں بھول گئے؟ کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین، آپ بھی تو کسی کے خلیفہ ہو، آپ سے پہلے بھی تو کوئی تھا. آپ کا دادا کہاں گیا، آپ کا پردادا کہاں گیا، آپ کا استاذ کہاں گیا، سوچو. تو آپ بھی تو کسی کی جگہ پہ آئے ہو، آپ بھی کسی کی جگہ پہ آئے ہو. وور لرالن دو کور میر منشوا، تھوڑے وقت کے لیے آئے، اب خیال یہ ہے کہ بس یہ ہمیشہ ہو. ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ انما توعدون لآت، انما توعدون لآت، جو تم سے وعدہ ہے وہ ہو کے رہے گا، وہ وقت ہے. وما انتم بمعجزین، تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. یہ آخری دن ہمیں یہ سبق دے رہا ہے کہ یہ اگر رمضان کا آخری دن ہے تو زندگی کی آخری دن بھی ہو سکتا ہے. غور کرو، اور اس میں دل اس وجہ سے نہ لگاؤ کہ میرا ایک دور ہے، میں ایک کام کر رہا ہوں لیکن میں نہیں رہوں گا تو پھر میری وہ حیثیت نہیں ہوگی اور میرا یہ مجمع نہیں ہوگا. یہ سارے مغالطے ہیں، اس کو دل نہ دو. ہاں، اللہ کا امر سمجھ کے جب تک کہ دور ہے، اللہ نے آپ کو کسی کا نائب بنایا، کسی جگہ پہ لے آیا، باپ کی جگہ پر آج آپ ہو، دادا کی جگہ پر آپ ہو، اس جائیداد کی، وہ جو آپ کے دادا کی جائیداد تھی وہ آج آپ کے پاس ہے، وہ مکان جو آپ کے باپ کا تھا آج آپ کا ہے، وہ کمپنی جو آپ کے والد صاحب کی تھی وہ آپ کی ہے، اور اس طرح مختلف شکلیں وہ ہیں. لیکن یہ عارضی ہے اور آگے جانا ہے. تو ایک تو اس دور میں جو آدمی ہوتا ہے تو اس میں دل ایسا دے دیتا ہے کہ آگے جانے کو جی نہیں چاہتا. دوسرا اس کا تصور یہ ہے کہ یار مرتے ہی نا میں ریزہ ریزہ ہو جاؤں گا، میرے یہ ہاتھ الگ ہو جائیں گے، سر الگ ہو جائے گا، کوپڑی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، پاؤں الگ، ساری ہڈیاں ریزہ ریزہ، میں گڑ سڑ جاؤں گا. ہوتا ہے، دیکھتا ہے، آئے دن دیکھتا ہے، ایسا ہوتا ہے. یہاں بھی ایک مغالطہ ہے. مغالطہ کیا ہے کہ ہم نے اس جسم کو سمجھا کہ یہ میں ہوں، حالانکہ میں وہ روح ہوں. یہ جو جسم ہے یہ تو ایک خول ہے. جیسے کپڑے پہنائے جسم کو تو کپڑوں کا ایک خول جسم کو، اس طرح اس روح کو ایک خول ملا ہے، اور اس خول کے اندر وہ روح ہے. اصل انسان وہ جوہر مجرد ہے جو اللہ کے امر سے بنا ہوا، اس کی بڑی حیثیت ہے. سبحان اللہ، نفحت فی من روحی فقعوا له ساجدین. وہ جو سجدہ کرایا گیا تھا، شیطان مغالطے میں آیا، انسان کے جسم کو دیکھا، روح کو نہیں دیکھا، اور اصل حقیقت اس کی وہ روح ہے. وہ روح نہ سڑتی ہے،
نہ گلتی ہے وہ سجین میں یا علیین میں اس جسم کے ساتھ اس کا تعلق۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ۔ اب آپ ہمارے پاس ایسے آؤ گے جیسے تنہا پیدا ہوئے تھے، بلکہ جب آپ بن رہے تھے نا، آپ کے اس روح کو، آپ کے اس جسم میں روح ڈالا جا رہا تھا اور اس کی جسم کا خول چڑھایا جا رہا تھا، تو میرے پاس ایسے آؤ گے کہ وہ خول بھی نہیں رہے گا اور وہ روح آئے گی۔ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، وہ جسم بھی ادھر رہ جائے گا، وہ کپڑے بھی ادھر رہ جائیں گے، وہ چیزیں بھی ادھر رہ جائیں گی۔ تو آدمی مغالطے میں یہ ہوتا ہے کہ یار جسم گڑ سڑ جائے گا، اس کا کیا ہوگا، بس اس میں۔ اور تیسری جو وجہ جس سے آدمی بہت گھبراتا ہے، اور واقعی گھبرانے کی بات ہے، کہ پتہ نہیں میں سعید ہوں یا شقی ہوں، میں جنتی ہوں یا دوزخی ہوں، کس فریق میں ہوں، مجرم ہوں کہ مومن ہوں، یہ ڈرنے کی چیز ہے۔ لیکن اللہ والے بتاتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو قرآن بھیجا ہے، آپ کے پاس نبی کی سیرت بھیجی ہے، تو اپنے آپ کو اس پہ تولو، اپنے آپ کو اس پر تولو، اپنی جوانی کو اس پر تولو، اپنے بڑھاپے کو، اپنے کاروبار کو، سب کو اس پر تولو۔ انشاءاللہ اگر اس کے موافق ہے تو آپ کی فلاح یقینی ہے، آپ کی فلاح یقینی ہے، نجات یقینی ہے۔ وہ قریب رب بڑا مہربان ہے، اس کی رحمت بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے۔ اور چوتھا جو سبب ہے وہ جو یہ ہم نے مکان بنائے ہوتے ہیں اور یہ جو چیزیں آرام دہ گاڑی اور یہ سارا، تو اس میں بھی اللہ والے کہتے ہیں استعمال تو کرو لیکن اس کو دل نہ دو، اس کو دل نہ دو، اس کو دل نہ دو، اور رہے وہ۔ تو یہ چار وجوہ کو اگر ہم علاج کر کے اور موت سے محبت ہو، اور یہ آخری دن رمضان شریف کا اس استحضار کے ساتھ، توبہ استغفار کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ، اور رات کی جو یہ لیلۃ الجائزہ ہے، اس کو سیر سپاٹوں میں اور جی عید کی تیاریوں میں اور بازاروں میں اور غفلت میں اور فلموں کے دیکھنے میں اور موبائل کے غلط استعمال کرنے میں اور ہوٹلوں میں بیٹھ کر کے اور اس پہ ضائع کرنے کے بجائے یہ رات اللہ کو منوانے کی، انعامات کو حاصل کرنے کی ہے۔ اور پھر عید کی نماز ہے کل، ماشاءاللہ کہتے ہیں عیدگاہ جانے والے پاک صاف، جیسے ماں نے جنا تھا پاک صاف، یہ روزہ رکھنے والے پوری تیاری کے ساتھ استغفار کرنے والے ایسے پاک صاف ہو جاتے ہیں۔ ان کی دعائیں اللہ فرماتے ہیں میرے رب ہونے کی قسم کہ یہ جو مانگیں گے میں ان کی دعا قبول کروں گا۔ تو اس لیے عید کی نماز کی صحیح تیاری، نئے کپڑے یا دھلے ہوئے کپڑے اور خوب ذکر کے ساتھ وقت پر پہنچنا۔ 7 بجے نماز ہے تو جی میں تو کہتا ہوں کہ ہم نماز کے بعد جاتے کیوں ہیں، کتنا وقت ہے وہاں مدینہ منورہ میں، مکہ مکرمہ میں، تو اس کا تصور ہی نہیں ہے کہ نماز کے لیے کوئی آ جائے فجر کے اور پھر وہ عید کی نماز کے لیے درمیان میں کہیں اور جائے اور واپس آ سکے، گنجائش ہی نہیں ہوتی۔ تو اچھا ہے مسجد رہے، اعمال میں رہیں، ذکر تلاوت میں رہیں، نوافل نہیں ہے اس دن، اور جب وقت ہو جائے، اور اگر جا بھی رہے ہیں تو جلدی سے جا کے اپنی پوری تیاری کر کے کچھ میٹھا کھا کے اور صدقۃ الفطر ادا کر کے، یہ روزوں کی بھی صفائی ہے، قبولیت کا بھی ذریعہ ہے۔ اس سال فطرانہ کم سے کم کتنا رکھا گیا حضرت؟ 300۔
ماشاءاللہ. اور اس سے اور بھی شکلیں ہیں کشمش کی اور کھجوروں کی، تو اس اعتبار سے بھی ادائیگی ہو سکتی ہے. کم سے کم یہ گندم والی شکل ہے تو اس کو اپنی طرف سے اور اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے ادائیگی بر وقت وہ فقراء تک پہنچ جائے تاکہ ان کی بھی عید اچھی عید ہو جائے. اس لحاظ سے بھی اہتمام ذکر کرتے ہوئے آنا، اور ایک لحاظ سے اسلام کے شوکت ظاہر کرنے کا دن ہے تو ایسی ترتیب کرو کہ ایک راستے سے آؤ دوسرے سے جاؤ اور ذکر کرتے ہوئے آؤ، تکبیرات کے ساتھ آؤ. اور عید کی نماز بہت آسان نماز ہے، عام نمازوں کی طرح ایک نماز ہے، بس اس میں دو جگہ تبدیلیاں ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں یار داختر دموس چل ناراضی ماتا چلو خیا، تو بڑا آسان چل ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. جیسے آپ عام نماز پڑھتے ہو ایسی نماز ہے، بس پہلی رکعت میں قرات شروع ہونے سے پہلے اور ثنا سبحانک اللہم کے پڑھنے کے بعد امام صاحب 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ہر دفعہ ہاتھ اٹھانے ہیں. یہاں رفع یدین ہے، جہاں ہے اس کا کون کرے گا، یہ رفع یدین ہے، یہاں ہاتھ اٹھانے ہیں لیکن ہاتھ باندھنے نہیں ہیں، نیچے چھوڑنے ہیں. تیسری مرتبہ پر اللہ اکبر کر کے امام صاحب کی قرات کو سنیں گے، یہ رکعت ادا ہو جائے گی. دوسری رکعت حسب معمول جیسے ادا ہوتی ہے اس طرح ادا ہوگی، بس اس میں صرف اتنی تبدیلی ہے کہ رکوع کے ادا کرنے سے پہلے امام صاحب جب رکوع پہ جاتے ہیں اس سے پہلے 3 مرتبہ یہی عمل کریں گے جو عمل اس نے پہلے رکعت میں قرات کے شروع کرنے سے پہلے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. بس یہ وہ نماز ہے، دعا ہے، اس کے بعد خطبہ ہے. اللہ ہمیں اپنے ملاقات کی تیاری کی توفیق دے اور اس عید کو قیمتی بنانے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.